اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حکمت کے باب عظیم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے بطل جلیل اور تاریخ کے نامور ثبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے اتنے امتیازات اور عزت سے نوازا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک امتیاز اور اعزاز دینا دنیا بھر کی ناموری اور آخرت کی سرخوئی کے لیے کافی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں برس برس تک آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور گرمی نصیب رہی، جنہیں نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور جن کی پیشانی پر عہدہ جہالت میں بھی بت پرست کا داغ نہیں لگا، جو خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے حبالہ عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آئیں۔ آپ ہی کو خیبر کا گرانڈ ڈیل قلعہ فتح کرنے کا اعزاز اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیدر قرار کا لقب حاصل ہوا، جن کے صاحبزادوں میں ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے مسند اقتدار سے دست بردار ہونے کا حوصلہ رکھنے والے ہیں، اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آبروئے اسلام کی حفاظت اور ملت اسلامیہ کی وحدت برقرار رکھنے کے لیے جابر ظالم حکمران وقت کے مد مقابل آنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہجرت کی رات بستر نبوت پر سونے کی عزت نصیب ہوئی اور جان نبوت کے بدل بننے کی عظمت ملی، جو ہر اسلامی غزوے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش رہے، جن کا شمار عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، مجاہدین احد، شرکائے ہندک اور خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی سعادت ملی، وہ آپ ہی ہیں، جن کے گھر کا دروازہ صحن مسجد میں کھلتا تھا، جن کی صبحیں اور شامیں سایہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوتی تھی، جن کے روز و شب قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ایک سے زائد بار زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن اور جنتی ہونے کی بشارت ملی، وہ آپ ہی ہیں، جن کے بارے میں ارشاد نبوت ہے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری ہڈیوں کے گودے تک ایمان بھرا ہوا ہے۔ آپ ہی کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ ہی کے متعلق شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے۔ آپ کی محبت کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور آپ کے ساتھ عداوت کو نفاق قرار دیا۔ آپ ہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا میں دوست ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دوست ہے۔ یہ لازوال شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلے ہوئے ایک جملے نے دنیا والوں کو پیغمبرانہ سیاست کا مزاج سمجھا دیا کہ اگر دین میرے سامنے نہ ہوتا تو میں پورے عرب کا بڑا سیاستدان ہوتا، جن کے پورے خاندان کے لیے شہادت باعث سعادت رہی، جن کو دنیا نے ہمیشہ مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی دیکھا، جن کا ماتھا سجدے میں اور ہاتھ تلوار کے دستے پر رہتا تھا، جو عمر بھر جو کی روٹی کھا کر شکر خاوند تعالیٰ بجا لاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا نبھاتے رہے، جن کا عہد و پیمان دین ایمان کی طرح ہمیشہ پختہ رہا۔ المختصر یہ کہ ایک پورے کا
پورا دفتر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں تیار کیا جا سکتا ہے، جس کی شخصیت کی پرورش و پرداخت آغوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جو بدر شور دین اسلام کے پیروکار ہوتے ہیں، جن کی جوانی کے آئینے میں عکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، جن کی سرگرمیوں کا دائرہ خوشنودی رب ذوالجلال ہو، جس کی نگاہ عقابی، جس کا ذہن آفاقی، جس کی سوچ کائناتی اور جس کا کردار ملکوتی ہو، وہ کیوں نہ تاریخ کے لیے باعث فخر اور اہل زمین کے لیے قابل رشک بنے۔ یہ سب کچھ بجا مگر لاکھوں اسلام اور کروڑوں درود اس ذات قدسی صفات پر، جس کے بحر کرم نے ایسے موقعوں پر اپنی آغوش میں پالا اور انہیں مسائل پر اس شان سے شاید کہ ان کی اب و تاب سے ایک جہاں جگمگا اٹھا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا موقف دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موتی ابتدار اور گوہر تابع دار ہے۔ صحابہ حضرات ایک ہی مکتب کے متعلم اور ایک ہی استاد کے شاگرد، ایک ہی مسجد کے نمازی، ایک ہی کمانڈر کے سپاہی، ایک ہی سپہ سالار کے لشکری، ایک ہی گلستان کے خوشا چین، ایک ہی خوان کے رحمت کے ضلابدباد، ایک ہی مجلس کے حلقہ نشین اور ایک ہی مربی کے زیر تربیت تھے، مگر ان کا رنگ دیکھیں تو دھنگ کے رنگوں کا تنوع ان کے سامنے ماند پڑتا نظر آتا تھا۔ اسی مکتب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بن کر نکلے، اسی مجلس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہوئے، اسی محفل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحلم و الحیا بنے، اور اسی حلقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب علم بن کر چمکے۔ وہ ایک ہی بارگاہ تھی جس کے ریزہ چینوں میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ امین علامت کے لقب سے سرفراز ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر علامہ کی شان سے ممتاز ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کا اعزاز، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے شاندار تمغے میں مستحق ٹھہرے۔ ایسی ذات والا صفات کے قدموں میں بیٹھنے کا اعزاز تھا کہ معراج کی شب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاب جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضا اہل بیت کی نوید مل رہی تھی۔ صہیب رومی کو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھانے کا لفانی اعزاز نصیب ہو رہا تھا۔ ایک غلام زادے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر کا منصب سونپا جا رہا تھا۔ ایک نابینا عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیات قرآنی نازل ہو رہی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کے عظیم المرتبت نام سے یاد کیا جا رہا تھا۔ رسالت کے اس آفتاب عالم تاب کی ایک زوردار کرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو ان پر علم و حکمت کے جملہ رموز و نکات منکشف ہو گئے۔ جس علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ملی، اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دنیا بھر کی جماعت کے سرمایہ علمی پر بھاری ہے، جن کے سر پر کسی درسگاہ کی فراغت کی دستار فضیلت نہیں باندھی گئی۔ زمانے بھر کے مدرسوں کے صدر المدرسین اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ مکتب کی کرامت نہیں، فیضان نظر کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشی ہوئی علم حکمت کی خیرات کا ہلکا سا رنگ ہی نہج البلاغہ میں نظر آتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مکتوب اور ارشادات کا مجموعہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھ کر قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور اس کے اعجاز کا انسان قائل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کے زور کلام کا یہ عالم ہے تو خالق کائنات جل و علا کے کلام کی معجزہ نمائی کا کیا رنگ ہوگا۔
نہج البلاغہ کے چوتھے حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر ارشادات، بعض سوالوں کے جوابات اور انتہائی حکمت آموز جملے درج ہیں، جو نہ صرف حکمت و دانائی کا صحیفہ ہیں بلکہ ادب و نشاء کا بھی شاہکار ہیں۔ جملوں کی بندش، تناسب اور اسلوب صاف بتا دیتا ہے کہ بات کہنے والا ضرور مکتب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب رہا ہے۔ اس گل صد برگ کی چند پتیاں حاضر ہیں تاکہ مشام جان کو معطر کیا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر فرمایا، جب دنیا کسی پر مہربان ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے مستار دیتی ہیں، اور جب پیٹھ پھیرے تو اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اگر تمہیں اپنے مخالف پر غلبہ و قدرت حاصل ہو جائے تو عفو سے کام لو کہ یہی غلبے کی نعمت کے لیے اظہار تشکر ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، سب سے نادار شخص وہ ہے جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ تہی دست وہ ہے جو دوستوں کو پا کر انہیں کھو دے۔ ایک اور مقام پر ملاحظہ ہو، جسے اپنے رد کر دیتے ہیں اسے غیر اپنا لیتے ہیں۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے، جس کو اپنا اچھا عمل آگے نہیں بڑھا سکا اسے نسب کوئی عزت نہیں دے سکے گا۔ یہ رنگ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، اے اولاد آدم، جب تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر پے در پے نعمتیں نازل فرما رہا ہے تو اس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہے، تو اس لمحے سے اس شخص کو خوف کھانا چاہیے کہ کہیں یہ آزمائش کا اندازہ نہ ہو۔ حقیقت زہد کے بارے میں فرماتے ہیں، زہد کا افضل مرتبہ اپنے زہد کو چھپانا ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔